حفیظ جالندھری صاحب نے میلے میں جنگ کا آغاز اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا۔ یہ محفل گرم تھی لیکن اچانک ایک گل پھولا، اٹھا شور ایک طرف سے شاعر اپنی داستاں بھولا، پڑی افتاد کوئی ہو گئی بزمیں سخن برہم، کوئی طوفان اٹھا جس نے کر دی انجمن برہم، جمے تھے کان ان کے شاعروں کی داستانوں پر، مغلظ گالیاں کیوں آ گئیں ان کی زبانوں پر، یہ کیوں گالی گلوچ اور مار دھاڑ آپس میں ہوتی ہے، یہ عورت کون ہے کیوں پیٹتی ہے اور روتی ہے، یہ کیوں اٹھی ہے خلقت تیغ خوں آشام لے لے کر، پکارے جا رہے ہیں کیوں قبیلے نام لے لے کر، نظر آتی ہیں کیوں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ کس کو مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئیں دھاریں، سبب اس برہمی کا کچھ نہیں کھلتا خدا جانے، یہ باہم جنگ کیوں کرنے لگے ہیں اٹھ کے دیوانے، سبھی الجھے ہوئے ہیں کون سنتا کون کہتا ہے، مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں خون بہتا ہے، کوئی اتنا نہیں جو اس لڑائی کا سبب پوچھے، فروزاں کیوں ہوئی یہ آتش قہر و غضب پوچھے، کسی پر چل گیا خنجر کسی پر چل گیا بھالا، گرا جو زخم کھا کر اس کو قدموں نے کچل ڈالا، فغاں ہے شور ہے چیخیں ہیں شوریدہ نوائی ہے، بتوں کی منتیں ہیں اور بھوتوں کی دہائی ہے، لہو سے اس زمیں کا نام اعمال دھلتا ہے، بہت سے کشت و خون کے بعد اتنا حال کھلتا ہے، کہ ایک لڑکی نقاب اوڑھے ہوئے بیٹھی تھی بیچاری، ودیعت تھی جسے فطرت کی جانب سے حیاداری، شرارت کے لیے تاکا اسے عیاش لڑکوں نے، اسے دھوکے سے ننگے کر دیا اوباش لڑکوں نے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی نہیں روکا، لگے ٹھٹھا اڑانے جب وہ لڑکی کھا گئی دھوکا، مفر کی اس بیچاری کو نہ جب صورت دکھائی دی، تو لڑکی نے وہیں اپنے قبیلے کی دہائی دی، دہائی سن کے لڑکی کے لواحق طیش میں آئے، چمک تلوار کی دیکھی تو وہ لڑکے بھی گھبرائے، بچاؤ کی کوئی صورت نہ سوجھی ان رذیلوں کو، تو گھبرا کر پکار اٹھے شریر اپنے قبیلوں کو، صدا سنتے ہی ان کے لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے، گھٹاؤں کی طرح دونوں طرف کے جوش ٹکرائے، اٹھا اب خنجروں کی بجلیوں میں جوش بیداری، لگے سرکٹ کے گرنے خون کی بارش ہوئی جاری، پڑی بنیاد جب ان دو گھرانوں میں لڑائی کی، تو لازم تھا کوئی کوشش کرے ان میں صفائی کی، مگر ان کی شریعت اور تھی جس پر یہ تھے عامل، کہ سب کے سب قبیلے ہو گئے اس جنگ میں شامل، کوئی اس کی حمایت میں کوئی اس کی حمایت میں، رہیں گے اب یہ سب مشغول جنگ جاہلیت میں، یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں، مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں۔